السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، حیاکم اللہ وجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسہل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا ایپیسوڈ نمبر 15 یعنی 15واں سبق ہمارے پاس موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہم زیر مطالعہ احادیث 3575 سے 3587 اللہ کی توفیق سے حسب معمول احادیث کے ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے ہم قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت بھی کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ آتے ہیں آج کے سبق کی احادیث براہ راست کتاب سے۔ دیکھتے ہیں کہ کتاب الحدود کے ضمن میں جو باب الحدود ہے، باب الحدود، اس سلسلے میں ہمارے پاس جو پہلی حدیث ہے وہ ہمارے زیر مطالعہ وہ کون سی ہے، میں آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں۔ تین 3575 سیدنا اکرمہ سے یہ روایت ہے۔ وہ اپنے استاد محترم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت کرتے ہیں، وعن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجدتموہ، جس بھی شخص کو تم پاؤ، اس حالت میں کہ یعمل عمل قوم لوط، کہ وہ قوم لوط ایسا عمل کرتا ہے، قوم لوط ایسا عمل کرتے ہوئے جس بھی شخص کو تم پاؤ، فقتلوا الفاعل والمفعول به، تو تم فاعل اور مفعول کو قتل کر دو، یعنی جو گناہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم لوط کا جو عمل تھا قرآن حکیم اور احادیث میں وضاحت سے یہ آیا ہے۔ وہ انتہا بے حیائی اور فحاشی کی اور غیر فطری جو کام تھے ان میں وہ اسی طرح اپنا زمین میں فساد فی الارض اور رہزنی، ڈکیتی، قتل و غارت میں وہ حد سے بڑے ہوئے تھے، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے اللہ پاک کے آئے نوجوان بچوں لڑکوں کی شکل میں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو انہوں نے، اس قوم نے انہیں بھی معاف نہ کیا اور ان سے بھی دست درازی شروع کر دی۔ یہ تھی حالت اس قوم کی جو کہ فحاشی کی اور بے حیائی کی۔ تو اگر یہ معاملہ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ اہل حدیث علماء کا اسی حدیث پر عمل ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کیونکہ دیگر صحیح حدیث بھی آتی ہیں جس میں قتل کا حکم یا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال علماء اہل حدیث کا
اس حدیث کے مطابق عمل ہے کہ خواہ فاعل اور مفعول ہمارے ہی ہوں، تو اس شرط پر کہ وہ دونوں میں سے کسی پر جبر نہ ہوا ہو۔ وہ تو جبر کی حالت میں تو وہ جو مفعول ہوگا اس کو معافی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی ہمارا ہے یا کوئی شادی شدہ ہے۔ اللہ عالم۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی خاص طور پر یہ مغربی ممالک جو کہ بڑے متمدن اور مہذب اور تہذیب یافتہ گنے جاتے ہیں آج کل کے دور میں، اور مسلمان ان کو فالو کرنا یہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، عظمت اور وقار کی علامت سمجھتے ہیں، ولیعذ باللہ۔ ان کا کام ہے، اس میں جو وہ کس حد تک آگے نکل گئے ہیں وہ آپ جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں۔ 3576 جہاں جن ملکوں میں اس چیز کو قانونی حیثیت دے دی جائے کہ عورت عورت سے شادی کر لے اور مرد مرد سے، جبکہ جنگلی جانور جو ہیں اندر کتے وہ بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر فطری ہے۔ 3576 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتا بہیمتن، جو شخص بہیمہ یعنی کسی چوپائے سے بدفعلی کرے، فقتلوہ، اس کو قتل کر دو، وقتلوہ معاہ، اور اس کے ساتھ اس چوپائے جانور کو بھی قتل کر دو۔ قیل لابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ حدیث بیان کی، ما شان البہیمۃ، جو چوپایا یا جانور ہے اس کا کیا قصور، ہاں جی، اس کو کس لیے قتل کیا جائے گا؟ قال، انہوں نے آگے سے فرمایا، ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک شیئا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں وہ کچھ بھی سنا نہیں کہ اس کے پیچھے کیا اصل حکمت یا وجہ ہے۔ ولیکن اراہ، لیکن میری جو سمجھ یا جو میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے، کارہا ان یوکل لحمھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا باور کرانے کے لیے یہ بات فرمائی ہو کہ آپ نے محسوس کیا ہو، ناپسند کیا ہو، ان یوکل لحمھا، کہ اس جانور کا بھی گوشت کھایا جائے، اور ینتفع بہا، یا اس سے وہ کسی قسم کا فائدہ اٹھایا جائے، وقد فعل بذلک، اور اس کے ساتھ اس قسم کا یعنی اور کبھی فعل جو ہے وہ کیا گیا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا خیال یا رائے تھی کہ شاید اس بنا پر جس چوپائے کے ساتھ ایسا کیا جائے اس کا جو گوشت ایون خون یا اس کے اندر جو اپنا انتفاع کی چیزیں ہیں وہ بھی گدلی ہو جائیں گی اور وہ بھی متاثر ہوں گی اس کے ساتھ۔ روا ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی نے، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ جمیعا، سب نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث کے ظاہر سے کہ جو جانور کو کے ساتھ بدفعلی کرے تو وہ قتل کیا جائے گا، اور چوپائے کو بھی، تاکہ اس کا شر اور گندگی غلاظت نہ پھیل سکے۔ فائل اور جانور وغیرہ کو مار ڈالنا چاہیے، مگر اہل علم نے اس قتل کو عمل کی شناعت پر محمول کیا ہے، جیسا کہ میں نے بات کہی ہے کہ اس حدیث میں بھی جانور کو قتل کرنا یا قاتل کو، یہ جو فاعل ہے اس کو مارنا، اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد حقیقتاً اس پر اس کا قتل نہیں ہے، باقی اس کی جو قباحت اور شناعت ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے، تاکہ لوگ اس عمل سے بچ جائیں، بلکہ انہیں تعزیر لگانی چاہیے۔ باقی یہ ضرور ہے کہ حاکم وقت یا قانون اب حرکت میں آئے اور ایسے لوگوں کو جو ایسی سزا دے جو کہ قابل عبرت ہو۔ امام ترمذی اور امام ابو داود رحمہ اللہ دونوں نے رزین سے یہ روایت کی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جو کوئی جانور سے
مجامت کرے، جانور سے کوئی جو بدفعلی کرے، اس پر حد نہیں ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے اور اسی پر ہی عمل ہے۔ جانور سے جمع کرنا بالاتفاق حرام ہے، یعنی اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ یہ حرام کام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس میں اختلاف ہے کہ اس پر حد لگے گی یا کہ نہیں، جیسا کہ حدیث میں یہ آیا ہے۔ بہرحال یہ 3577 حدیث آگے پڑھتے ہیں اس کے بعد۔ وان جابر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف ولا امتی، بے شک سب سے بڑھ کر جو مجھے خوف ہے، جس بابت میں ڈرتا ہوں، خوف والی چیزوں میں سے، علی امتی اپنی امت پر، وہ کیا ہے؟ اعمال قوم لوط، لوط کی قوم کا سا عمل، کہ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کی جو برائی ہے اس کو یہ نہ اپنا لے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اس امام ترمذی امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دونوں نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل راوی ہیں، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ بعض کے یہاں یہ حدیث حسن غریب ہے، واللہ عالم۔ بعض اہل علم نے اس کے بارے میں حکم یہ لگایا ہے کہ یہ ضعیف نہیں بلکہ حسن غریب ہے۔ حدیث کے الفاظ ان اخوف ما اخاف کا مطلب ہے حقیق بہت زیادہ خوف اس چیز کا جس سے میں ڈرتا ہوں، ان اعمال میں سے کہ یہ عمل بھی ہے، قوم لوط کا عمل۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف صحیح نکلا، آپ جانتے ہی ہیں، اور یہ بلا اور آفت جو ہے، یہ مصیبت آج ہر سمت پھیلی ہوئی ہے، اور جوں جوں یہ وقت گزرتا جا رہا ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں یہ اعمال ایسے، گندگی اور غلاظت، اور بڑے بہانوں سے یہ چیز جو ہے یہ عجیب طرح سے یہ سرایت کر رہی ہے کہ شیطانوں نے جو اس طریقے سے، مثلا یہ ٹرانسجینڈر کا یہ جو معاملہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں تو اس کا اصل جو آگے رزلٹ ہے وہ یہی چیز ہے، یہ اس گناہ جرم کو، معاشرے میں گندگی کو پھیلایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی بھی شخص اپنی جسمانی حرکات کو بدل کر، اپنی چال کو، اپنی آواز کو جان بوجھ کر، خواہ وہ صحیح مرد ہو یا صحیح عورت ہو، تو اپنے اس انداز کو، لباس کو، اپنی چال ڈال کو، انداز کو بدل کر وہ جائے اور جا کر وہ آئی ڈی کے دفتر میں جا کر کہے جی میں چاہتا ہوں کہ میری یہ جو اپنا ہے جنس اس کو یہاں کارڈ میں بدل دیا جائے، کوئی تحقیق نہیں اس کے لیے، اس کے لیے صرف اس کے مطالبے اور اس کی خواہش پر، جو کہ شیطانی خواہش ہے، تاکہ میں اگر وہ مرد ہے تو وہ عورتوں میں پھر سکے آزادہ نہ، اور اگر وہ عورت ہے تو وہ مردوں میں آزادہ نہ پھر سکے، الیاذ باللہ۔ اور یہ سارے ہیلے شیطانی مغرب کی طرف سے آئے ہیں، جس کی طرف ہم بہانوں سے اور ہیلوں سے دور انداز ہوتا ہے، جس سے 4 سینیٹرز جنہوں نے سن 2017 میں غالباً یہ ٹرانسجینڈر کا جو اپنا قانون ہے وہ اس کو اپنا سینٹ میں پیش کیا تھا، اس بل کو 4 ارکان تھے سینیٹرز، اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ چاروں عورتیں تھیں، چاروں خواتین تھیں، اور ان کی ہمنوائی میں مردوں نے ان کے ساتھ اپنا اس کو پیش کیا، اس بل کو، گندگی اور غلاظت کو۔ اور اس وقت کسی کے ذہن میں تھا، اس وقت یہ تھا کہ یہ جو اپنے مخنثین ہیں ان کی حمایت میں یہ کیا جا رہا ہے کام، حقیقت میں اس کا جو نتیجہ اب سامنے آیا والیاذ باللہ، تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، درزہ طاری ہو جائے انسان پر۔ اچھا جی، ادھر سود جو ہے وہ اگر وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اگر سٹے لے لیتی ہے، یا وہ کہتی ہے کہ ہاں سود کو چیلنج کیا جائے کہ یہ حرام ہے، اور ہمارا جو قرارداد مقاصد اس میں یہ شکل لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی اس جو ہے پاکستان میں جو قانون ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہو سکتا، تو سود سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟
تو وہ اس کے خلاف باقاعدہ جو اسمبلی کے اراکین یا سینٹ کے وہ کھڑے ہو کر اسٹے لے لیتے ہیں، اور ادھر یہ گندگی پھیلانے کے لیے اس کی حمایت میں اٹھتے ہیں، یہ ہے ہمارا المیہ، اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ آفت آ گئی وہ آ گئی۔ 1578 حدیث ہے ہمارے پاس، وان ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، ان رجل من بنی بکر بن لیث، ایک شخص بنو بکر بن لیث قبیلے سے جس کا تعلق تھا، فتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاقر، تو انہوں نے اقرار کیا انہ زنا بامرأۃ، اس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، اربع مرات، 4 مرتبہ اس نے اقرار کیا، فاقر اربع مرات انہ زنا بامرأۃ، اصل عبارت ایسے تھی، تو فجلدہ مئۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 کوڑے لگائے، یعنی حد کے طور پر حکم دیا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، فجلدہ مئۃ، کیونکہ وہ کموارا تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا اور اس پر 100 کوڑے لگائے گئے، وکانا بکرن، ثم سألہ البینۃ علی المرأۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس عورت کے خلاف جو دلیل تھی وہ مانگی، اب عورت جو ہے اس کو بھی پیش کرو، اسے بھی دلیل مانگو کہ واقعی تم نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، یا یہ اس نے تمہارے ساتھ اور تم نے اس کے ساتھ یہ گناہ کیا ہے۔ فقالت، عورت کو لایا گیا، فقالت، تو وہ کہنے لگی، کاذب اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس نے جھوٹ بولا ہے۔ فجلد حد الفریۃ، تو پھر اس شخص کو پکڑ لیا گیا اور اس کو پھر جو کوڑے ہیں وہ بھی مارے گئے، کس کے؟ جھوٹ کے، قذف کے، حد قذف اس پر لگائی گئی، اور وہ 80 کوڑے ہیں، گویا کہ 100 پہلے کھائے اس نے اور 80 بعد میں کھائے، یہ ہے جھوٹ بولنے کا انداز۔ غالباً اس نے اس عورت کو شاید ملوث کرنے کے لیے یا اس کو رسوا کرنے کے لیے یہ ایک گناونا ڈرامہ رچایا، اور یہاں تک کہ وہ اس نے اپنے آپ کو بھی 100 کوڑے جو ہیں وہ کھانا، اس نے اس کو قبول کیا، لیکن جب عورت نے انکار کیا تو اس پر 100 جو ہے 80 کوڑے جو ہیں مزید، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور اس کے علاوہ کوئی دلیل تو تھی نہیں، نہ ہی کوئی شہادت تھی، اس پر 80 کوڑے جو ہیں قذف کے لگائے گئے، 180 اس کو لگائے گئے، اور اس خاتون ایک جو تھی پاکیزہ اس کو بری کر دیا گیا۔ وہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کی ہے۔ تو شریعت میں یہ بڑی ہی بات قابل احتیاط ہے، جس بارے میں جھوٹ بولنا یا کسی پر تہمت لگانا، یا کہ کسی کو ملوث کرنا جھوٹ میں، بس تکلیف یہی ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو شریعت رحمت بن کے آئی، یہ نفاذ نہیں ہے، اس کا نافذ نہیں۔ یہاں تو یہ ہے کہ علی اعلان مجرم جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے، اور وہ جو بیچارہ بالکل بری و ذمہ آتا ہے اور پاک ہوتا ہے اس گناہ سے، اس کو ملوث کر کے اس کو سزا دے لی جاتی، دھر لیا جاتا ہے، ولیعذ باللہ۔ بہرحال یہ حدیث جو ہے 3578، اس کی سند ضعیف ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں راوی القاسم بن فیاد، مختلف ہی ہے اہل علم کے ہاں، القاسم بن فیاد، جسے امام ابن معین رحمہ اللہ وغیرہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جید سند سے مروی ہے، ہاں جی، نیز مفہوم کے اعتبار سے یہ درست بھی ہے، ٹھیک ہے جی، عمل اسی پر ہی ہوگا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی پر جھوٹ باندھے اور قذف، حد قذف وہ ثابت نہ کر سکے، گواہ دلائل یا جو گواہ ہیں وہ پیش نہ کر سکے، تو پھر اس پر حد قذف ہوگی جو 80 کوڑے ہے، 80 درے۔ حدیث میں الفاظ حد الفریہ کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے تہمت کی حد، حد قذف، جو کہ شریعت میں 80 درے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، واللہ عالم۔ حدیث 3589، 3579، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت وہ کہتی ہیں لما نازل عذری، جس وقت میرے بارے میں عذر اترا، نازل ہوا آسمان سے، یعنی جو منافقین نے واقعہ افک جو تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو گندگی اور غلاظت اچھالی گئی منافقین کی طرف سے، تو اس پر پھر یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے برات پر سورہ نور کی آیات اتری، غالباً 18 آیات تھیں، جو کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی عفت و حیا اور پاکیزگی پاک دامنی پر اتری۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے کلام اتارا، عرش سے اللہ نے گواہی دی۔ تو اس بارے میں فرما رہی ہیں کہ لما نازل عذری، اس وقت میرے بارے میں برات نازل ہوئی، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، ذکر ذالک، تو آپ نے یہ آیات اور اس بارے میں اللہ پاک کا حکم جو ہے ذکر کیا۔ فلما نازل من المنبر، تو پھر جب آپ اس کے بعد ممبر سے آپ نیچے تشریف لائے، امر بالرجلین والمرأۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا 2 آدمیوں کے بارے میں اور ایک عورت کے بارے میں، ان پر حد لگائی جائے۔ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ، تو پھر ان پر حد جو ہے وہ قائم کی گئی، لگائی گئی۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کی اس حدیث کو، حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے، صحیح ہے۔ باقی بعض لوگوں نے، اہل علم نے اس کی سند کو قدر کمزور بھی لکھا ہے، بہرحال لیکن یہ واقعہ ہوا ہے، سو واقعے کے ہونے میں کوئی شک نہیں، واقعہ معروف ہے اور اس پر اتفاق ہے اہل علم کا کہ ایسے ہی ہوا ہے کہ ان پر حد لگائی گئی۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ 2 مرد اور ایک عورت سے مراد مصطح بن اثاثہ، حسان بن ثابت، اور حمنہ بنت جاش، جو زینب بنت جاش کی، آپ کی یعنی اہلیہ کی بہن، ہاں جی، مصطح بن اثاثہ بھی اور حسان بن ثابت بھی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں، اور حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سب ایک اصل میں انہوں نے یہ بلیم جو تھا یہ کریٹ نہیں کیا، اس کو ہوا دینے والے اصل تو منافق تھے، انہوں نے صرف ان کے ساتھ ان کی آواز میں آواز ملائی یا رائے میں رائے موافقت کی کسی حد تک، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حد لگائی۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اس تہمت کے بانی مبانی تو منافق ہی تھے، مگر انہیں حد نہیں لگائی گئی، منافقوں کو تو حد نہیں لگائی گئی، اس لیے کہ حد تو پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں آ رہا ہے؟ آر یو لسننگ؟ جی شیخ آر، ہاں جی، سن رہے ہو نا؟ جی استاد شیخ، سن رہے ہیں۔ تو منافق جو ہیں ان پر حد نہیں لگائے گی جنہوں نے اصل یہ ڈنڈورا پیٹا مدینہ کی گلیوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، حد لگائے گی یہ صحابہ پر، یعنی 2 صحابہ تھے اور ایک امنہ بنت جاش تھیں رضی اللہ عنہ، اس لیے کہ حد لگائی جاتی ہے پاک کرنے کے لیے جو غلطی ہوئی ہے، جو گناہ ہوا ہے۔ منافق تو پاک ہو نہیں سکتے، وہ تو ہیں ہی غلاظت اور گندگی، پھر درک الاسفل من النار ہیں، اس لیے ان پر حد لگائی گئی، انہیں چھوڑ دیا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا ایک ایک کے بارے میں کہ فلاں منافق ہے، فلاں نے یہ کام کیا ہے۔ الفصل الثالث، اسی فصل آئی ہے اس بارے میں 3580، کتاب الحدود اور باب الحدود۔ النافع، سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عبداللہ بن عمر، نافع رحمہ اللہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں اور امام مالک رحمہ اللہ کے استاد، ان صفیہ بنت ابی عبید، صفیہ بنت ابی عبید جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی اہلیہ تھیں، یعنی ان کے استاد کی اہلیہ، اخبرات، تو انہوں نے انہیں خبر دی، ان عبدا من رقیق الامارت، کہ امارت کے غلاموں میں سے ایک غلام، ان عبدا من رقیق الامارہ، امارہ سے مراد یہاں ہے کہ اسلامی امارت جو تھی، ہاں جی، اس کے غلاموں میں سے ایک غلام عبدا من رقیق الامارہ وقع علی ولیدۃ من الخمس، خمس کی ایک جو
لونڈی تھی اس کے ساتھ اس نے برائی کی، زنا کیا، عبد من رقیق الامارہ، امارہ کا ایک غلام تھا جس نے خمس کی، یعنی ایک لونڈی سے خمس یعنی مال غنیمت کا جو پانچواں حصہ ہوتا ہے اس میں جو آتا ہے نا خامسبا وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس میں سے وہ تھی، اس کے ساتھ اس نے زنا کیا، اور زنا بھی فَاسْتَكْرَهَا، اس پر اس نے جبر کیا، سختی کی، یعنی یہ زنا بالجبر تھا، حَتَّى اقْتَضَّاهَا، یہاں تک کہ اس نے اس سے اپنی ضرورت کو پورا کیا۔ وَجَلَدَهُ عُمَرُ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور اس کو کوڑے لگائے، وَلَمْ يَجْلِدْهَا، اور اس خاتون کو یعنی لونڈی کو عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، یعنی کوڑے وغیرہ نہیں لگائے، من اجل انہ استکرہا، اس لیے کہ جو غلام تھا اس نے اس پر جبر کیا تھا۔ رواه البخاری، اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو رقیق الامارہ کا مطلب خلافت کے غلام، یعنی جو کہ اسلامی سلطنت کے پاس ان کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ جس عورت سے زبردستی جمع کیا جائے تو وہ آگے نکاح نہ کرے جب تک کہ اسے 3 حیض نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اضافی ایک معلومات کے طور پہ میں نے بتایا آپ کو کہ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ جس عورت سے زبردستی جمع کیا جائے، یعنی زنا بالجبر ہو یا ریپ ہو جائے، تو وہ آگے نکاح نہ کرے اگر وہ اپنا نکاح کرنا چاہتی ہو یا کنواری ہو، تب تک کہ اسے 3 حیض نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے حدیث آئی ہے 3581، وان یزید ابن نعیم ابن حزال، یہ پہلی حدیثیں جو آئی ہیں ماعز بن مالک کے بارے میں، وہی حدیث آ گئی پھر۔ یزید بن نعیم بن حزال، یہ حزال وہ ہیں کہ جن کی لونڈی سے ماعز بن مالک جو ہیں، جن کی ذات کردہ لونڈی سے انہوں نے بدکاری کی اور پھر ان پر یہ تہمت اپنا حد لگائی گئی۔ یزید بن نعیم جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو کہ حزال کے پوتے ہیں، نعیم کے بیٹے، نبی وہ اپنے باپ نعیم سے یہ روایت کرتے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے یہ بات کہی کہ کان ماعز بن مالک، ان کے ماعز بن مالک جو تھے، یتیمن، وہ یتیم تھے، فی حجر ابی، میرے باپ یعنی حزال کی زیر پرورش وہ تھے، زیر انتظام، یتیمن فی حجر ابی، یعنی میری باپ کی گود میں سے مراد کہ میری باپ کی نگرانی میں وہ یتیم تھے، یعنی میرے باپ ان کے سرپرست تھے۔ پاسا بجاریۃ من الحی، تو یہ ماعز بن مالک جو ہیں وہ قبیلے کی ایک لڑکی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے زنا کیا، برائی کی، فقال له ابی، تو انہیں پھر میرے باپ نے یہ کہا، یعنی حزال نے، ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، فاخبرہ بما صنعت، تو انہیں یہ خبر دے دیجئے اس بارے میں جو آپ سے کام ہوا ہے، جو آپ نے کیا ہے، لعلہ یستغفر لک، شاید کہ وہ آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، دعا کریں، استغفار کریں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ، اور بس یہی ارادہ تھا ان کا کہ یہ امید لے کر وہ آئے، ان یکون لہ مخرجن، کہ شاید ان کے لیے کوئی گنجائش جو ہے وہ نکل آئے چھوٹ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رجاء یہ امید لیتے ہوئے، ان یکون لہ مخرجن، کہ کوئی ان کی نکلنے کی کوئی سبیل جو ہے انہیں مل جائے۔ آتاؤ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالا، وہ یہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی زنیت، تو بے شک میں نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، فاقم علیہ کتاب اللہ، مجھ پر اللہ کی کتاب نافذ کیجئے، یعنی حد جاری کیجئے۔ تو ہم 3581 حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ہم نے توقف اختیار کیا تھا، یہاں پہنچے تھے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ ماعز بن مالک جو ہیں وہ آئے، رجاء ان یکون لہ مخرجن، اس امید پر کہ ان کے لیے کوئی گنجائش نکل آئے چھٹکارے کی، جو گناہ کیا انہوں نے،
فاتاؤ تو وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، انی زنئی، تو بے شک میں نے بدکاری یعنی زنا کیا ہے، فاقم علیہ کتاب اللہ، تو مجھ پر اللہ کی کتاب نافذ کیجئے، یعنی اللہ کا حکم۔ فاعرض عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنا چہرہ انور پھیر لیا۔ فعادا، تو وہ پھر اس طرف لوٹ آئے۔ فقالا، تو آپ نے تو کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، انی زنئی تو فاقم علیہ کتاب اللہ، ترجمہ ہو گیا ہے حتیٰ یہاں تک کہ قالا اربع مرات، یہاں تک کہ انہوں نے یہ 4 بار یہ اقرار کیا اس بات کا کہ انی زنیت فاقم علیہ کتاب اللہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک قد قلتها 4 مرات فبمن، کہ بے شک تو نے تحقیق 4 مرتبہ اس بات کو دہرایا ہے، تو کس کے ساتھ یہ بتائیے؟ قال، کہنے لگے بے فلانتن، فلاں خاتون کے ساتھ، فلاں عورت۔ قال، پھر آپ نے فرمایا حل ضاجعتها، کیا تو اس کے ساتھ سویا، لیٹا؟ قال، کہنے لگے نعم، ہاں۔ قال، آپ نے پھر فرمایا حل باشرتها، کیا تم اس کے ساتھ بغل گیر ہوا، یعنی جسم کو جسم کے ساتھ چپکایا؟ قال نعم، کہنے لگا کہ ہاں۔ قال، پھر آپ نے پوچھا حل جامعتها، کیا تو نے پھر اس کے ساتھ مجامت بھی کی؟ یعنی دیکھیے ذرا شریعت طاہرہ میں کس حد تک احتیاط ہے اس بارے میں، کیونکہ اللہ پاک کا جو حکم نافذ ہونا ہے وہ حد ہے، اور حد تبھی جاری ہوگی جب پورے جو ہیں حد کے نفاذ کے جو اپنا ہے سارے متوفر ہوں، یعنی اعمال۔ ٹھیک ہے جی، اگر کوئی بھی معاملہ ہے تو اس میں یہ آپ گنجائش نکال رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس کو بچایا جائے اور سچی یہ توبہ کر لے۔ کالا، نام کہنے لگے کہ ہاں میں نے مجامعت کی ہے۔ کالا، تو آپ نے فعمر بہی، راوی کہتے ہیں تو پھر حکم دیا گیا ان کے بارے میں، آئیور جمع کہ انہیں رجم کیا جائے، فاخرج بہیر الحراتی، تو پھر انہیں نکالا گیا یا لے جایا گیا حرا کی جانب، مدینہ کے باہر 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان یہ جگہ ہے، پتھریلی جگہ۔ فلما رجما، تو پھر جب انہیں رجم کیا جانے لگا، فوجد مس الحجارتی، تو انہوں نے محسوس کیا پتھروں کی سختی، شدت، فجازیا، گھبرا گئے اور ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، فخرج یشتد، تو وہ نکلے وہاں سے تیزی سے بھاگتے ہوئے ایک طرف۔ فلاقیہ عبداللہ بن انیس، تو انہیں اسی صنع میں عبداللہ بن انیس راستے میں ملے، وہ آگے سے آ رہے تھے۔ وقد عجز اصحابہ، جبکہ صحابہ جو تھے ساتھی ان کے، وہ ان تک پہنچنے سے عاجز آ چکے تھے، یعنی وہ ان سے بہت دور آگے نکل گئے۔ دیکھیے انسان کو جان کتنی پیاری ہوتی ہے اور موت کس قدر خوف زدہ خوفناک چیز ہے، انسان آخر حد تک یہ کوشش کرتا ہے میں بچوں۔ اللہ اکبر، حالانکہ خود آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھ پہ اللہ کا حکم نافذ کرو۔ فنزع له بوظیف بعیر، تو عبداللہ بن انیس کے پاس سے جب وہ گزرے، جبکہ صحابہ بہت پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے بھاگنے والے، وہ آگے سے آئے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فنزع له بوظیف بعیر، تو انہوں نے ایک اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی، اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی جو ہے وہ نکالی، فرماؤ بہی، تو اس کو اس سے مارا، ان کو ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ کو اس اونٹ کی ہڈی کی جو ہے پسلی کی ہڈی سے مارا۔ فقاتلہ، تو اس طرح انہوں نے قتل کر دیا ان کو۔ ثم اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فذکر ذلک لہ، تو انہوں نے یہ بات ان کے گوش گزار آپ کے کی، یہ بات بتا دی کہ اس طرح ہوا اور اس طرح وہ میرے پاس سے گزرا اور میں نے اس پر حملہ کیا، اس کو مار دیا۔ وقال، آپ نے فرمایا حل ترکتموہ، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟
لعلہ شاید کہ ان یتوبہ کہ وہ توبہ کرتا فیتوب اللہ علیہ، یعنی سچی سچی توبہ کر لیتا وہ بعد میں، اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا۔ رواہ ابو داود، سے امام ابو داود نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو یہ 3581 حدیث ہے۔ حدیث کی سند حسن ہے، جیسے کہ پہلی حدیثیں بھی اس بارے میں صحیح تھیں، اور حدیث میں الفاظ وظیف و بعیرن کا مطلب ہے اونٹ کی پنڈلی کی ہڈی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ تو اگر کوئی آزاد آدمی لونڈی سے جمع کر لے تو اس کی سزا بھی رجم ہے۔ یہ پہلے بھی بات میں نے کئی دفعہ کہی ہے۔ بہرحال 3582 حدیث آگے آتی ہے ہمارے پاس۔ وعن ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ما من قوم یظہر فیہم الزنا، کوئی بھی قوم ایسی نہیں، ما من قوم یظہر کہ ظاہر ہو جائے ان میں زنا یعنی بدکاری کا عمل، الا اخذوا بالصنعۃ مگر یہ کہ وہ مبتلا کر دیے جاتے ہیں قحط سالی میں، قحط کے عذاب میں۔ وما من قوم یظہر فیہم الرشا، اور نہیں کوئی ایسی قوم کہ جس میں رشوت جو ہے وہ چل پڑے یا ظاہر ہو، عام ہو جائے، الا اخذوا بالرعب مگر یہ کہ وہ خوف سے پکڑ لیے جاتے ہیں، خوف کے ساتھ، یعنی ان پر خوف اور دہشت طاری کر دی جاتی ہے، عذاب کی یا دشمن کی یا اور بیماریوں کی یا وباؤں کی۔ رواہ احمد، سے امام احمد نے روایت کی ہے اس حدیث کو۔ حدیث کی سند ضعیف ہے اس لیے کہ اس میں ابن لہیہ بڑا معروف راوی ہے جو ضعیف ہے، ابن لہیہ مرادی ضعیف راوی ہے، بلکہ مجہول ہے، جو کہ عمر رضی اللہ عنہ سے منقطع حدیث ہے، عمر بن عاص سے۔ عمر بن عاص سے یہ ابن لہیہ جو ہے یہ اگر اس سند میں ہو تو عمر رضی اللہ عنہ سے یہ جو سند ہے یہ منقطع ہے۔ حدیث میں لفظ الرشا، اس کو انڈر لائن کیجئے، معنی رشوت۔ آگے 3583 حدیث، وعن ابن عباس، عبداللہ بن عباس و ابی ہریرہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون ہے، لعنت زدہ ہے وہ شخص جس نے عمل کیا قوم لوط کا سا عمل، والعیاذ باللہ۔ رواہ رزین، اسے امام رزین نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے حسن سند سے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام رزین کی یہ حدیث جو ہے یہاں امام احمد نے اس کو حسن کے ساتھ بیان کیا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے رزین میں یہ غالباً صحیح نہیں۔ حدیث کی عبارت ملعون من عمل عمل قوم لوط، ان کو ذہن میں رکھیے گا، اس کا ترجمہ وفی روایت اللہ عن ابن عباس، اور ایک روایت کس کی جو اوپر آئی ہے، کن کی ہے؟ ہاں جی، یہ اوپر والی حدیث اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے، وفی روایت اللہ، امام رزین کی غالباً یہ مراد ہے، وفی روایت اللہ عنہ ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان علی کہ بے شک علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرقہما، ان دونوں یعنی فاعل اور مفعول جو ہیں قوم لوط کا سا جو عمل سر انجام دیتے ہیں، نعوذ باللہ، فاعل اور مفعول دونوں کو کیا کیا؟ جلا دیا تھا۔ وابا بکر حدم علیہ حائط، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان پر دونوں پر دیوار کو گرا دیا، دیوار کو گرا کر ان کو مار دیا۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے 3584 حدیث
حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ البتہ ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اغلام بازی کی حد کے بارے میں روایت ذکر کی ہے کہ اسے پتھروں کے ساتھ رجم کر دیا جائے۔ تو یہ پہلے بھی بات ذکر ہوئی ہے کہ قاتل مقتول دونوں کو مار دیا جائے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ حد ان پر لگائی جائے کہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسا کہ یہاں ایک بات اور آ گئی ہے، یہ حدیث تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک انتہائی ضعیف ہے، لیکن ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس قسم کے لوتی عمل، یعنی لوط کی قوم کے عمل، میں کہوں گا لوتی عمل نہیں کہنا چاہیے، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو اس کے ایسے عمل کے بارے میں روایت ذکر کی ہے کہ اسے پتھروں کے ساتھ رجم کیا جائے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ اس کی بہرحال گندگی اور غلاظت اس قدر زیادہ ہے کہ یہ واقعی اسی لائق ہے کہ سزا ایسی ہونی چاہیے۔ وعنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، نیکسٹ حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل، کہ اللہ پاک عز وجل جو ہے وہ اس شخص کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، لا ينظر اللہ، نہیں اللہ دیکھے گا، یعنی رحمت کی، اپنے کرم کی، معافی کی نظر، الى رجل، اس آدمی کی جانب، عطا رجلا، جو کہ کسی آدمی کے ساتھ بدفعلی کرے، او امراتن فی دبرہا، یا کسی عورت کے ساتھ ایسا کام کرے اس کی دبر میں، یعنی اس کی پیٹھ سے، خواہ وہ اس کی اپنی عورت، اپنی بیوی کیوں نہ ہو۔ یہ غیر عورت جو ہے وہ تو ہے ہی ظاہرت، وہ گناہ ہے زنا کا، تو وہ تو قابل معافی ہے ہی نہیں، لیکن یہاں مراد اپنی بیوی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی پچھلی جانب سے اگر مجامت کی جائے، یا کسی آدمی کا آدمی کے ساتھ مجامت کرنا پیٹھ سے، تو یہ اللہ اس کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ روایت ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کی ہے، وقال ھذا حدیث حسن غریب، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، 3585۔ تو حدیث اہل علم کی تحقیق کے بعد حسن درجہ کی ہے، واضح ہو کہ یہ حسن ہے، مگر بعد نے اس کے بعد حصہ کو ضعیف قرار دیا ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ لیکن بہرحال اس کے جو کچھ اس میں ذکر ہوا ہے، اس میں کسی کو اس میں اختلاف نہیں، نہ اعتراض ہے۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ، علماء اہل حدیث سب نے اس عمل کی حرمت پر اتفاق کیا کہ یہ عمل ایسا حرام ہے۔ باقی اس باب میں کئی ایک احادیث ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت بھی دیتی ہیں، تو بہرحال اس بارے میں پہلے حکم بھی ذکر ہو چکا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کو فاعل مفعول کو مار دیا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ شناعت اور قباحت ہے، اس پر تعزیر ہونی چاہیے بڑی شدید قسم کی ریاست کی جانب سے۔ آگے ہمارے پاس حدیث 3586، وعنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی یہ روایت مروی ہے، انہ قال، انہوں نے یہ خود کہا، کہ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا اثر ہے، قول ہے، من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ، کہ جو شخص کسی چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس پر کوئی حد نہیں۔ اب آپ دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ اپنا فتویٰ آ گیا ہے، قول، اسی لیے اختلاف ہوا ہے علماء کا اس بارے میں۔ روایت ترمذی و ابو داود، امام ترمذی، امام ابو داود نے اس کو روایت کیا ہے، وقال ترمذی عن سفیان الثوری، امام ترمذی نے یہ حدیث بیان کی اور پھر یہ وضاحت کی سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ روایت کہ انہ قال، کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، یعنی سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ کہنا ہے کہ وہذا اصح من الحدیث الاول، یہ حدیث جو ہے من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ، کہ جو چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے اس پر حد نہیں، یہ پہلی حدیث کی نسبت زیادہ صحیح ہے۔ اور وہ پہلی حدیث کون سی ہے؟ من اتی بہیمۃ فاقتلوہ، جو پہلے گزری ہے تھی وہ بھی صحیح، لیکن سفیان ثوری کی رائے میں یہ حدیث اس سے زیادہ صحیح ہے، جس میں یہ ذکر ہے کہ اس پر حد نہیں ہے۔
اور وہ یہ من ہتا بہیمتن فقتلوہ، جو کہ چوپائے کے ساتھ بدفعلی کرے اس کو قتل کر دو، اس کی نسبت یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ یہ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ذرا اختلاف آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ والعمل علی ھذا عند اہل العلم، اور اسی پاری امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اہل علم کا جو ہے وہ عمل ہے۔ لیکن علماء اہل حدیث کا میں نے جو ذکر کیا تھا کہ ان کا یہ ہے اس حدیث کے مطابق فاعل مفعول دونوں جو ہیں وہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو حدیث کی سند حسن ہے۔ حدیث کی عبارت من عطا بہیمتن فلا حد علیہ کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسا بڑا جرم ہے کہ اس کی دنیا میں کوئی سزا بھی مقرر نہیں کہ اسے لے کر آخرت کی سزا سے بچا جا سکے، مگر حد نہیں تو تعزیر کی سزا بہرحال موجود ہے۔ تو بعض اہل علم نے اس کا یہ معنی لیا ہے من عطا بہیمتن فلا حد علیہ، کہ اتنا گھنونا جرم ہے کہ اس پر حد بھی نہیں ہے، یعنی کہ حد سے تو یہ پاک صاف ہو جاتا ہے آدمی، لیکن یہ ایسا عمل ہے کہ اس سے پاک صاف بھی آدمی نہیں ہوگا۔ ایسا عمل کرنے سے دنیا میں اس کا کوئی تریاق نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، الا یہ کہ آدمی فوراً سچی اور سچی توبہ کرے، اللہ سے رجوع کرے، اسے آئندہ نہ کرنے کا فوری اللہ سے عہد کرے، پھر اللہ اس کی توبہ اور مغفرت جو ہے اس کی استغفار سے اس کا گناہ معاف کر سکتے ہیں، مگر حد نہیں لگے گی اس پر۔ تعزیر جو ہے اس کی سزا بہرحال سخت سے سخت ہونی چاہیے تاکہ یہ جو کام ہے یہ ختم ہو سکے۔ 3587 عن عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقیم حدود اللہ فی القریب والبعید، کہ اللہ کی حدود کو نافذ کرو، جاری کرو، قائم کرو، ہر قریب والے اور بعید والے پر، ہر قریبی اور دور کے رشتے والے پر بھی۔ ہاں جی، ولا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم، اور نہ تمہیں حائل ہو، آڑے آئے، فی اللہ اللہ کے اس حکم کی بجاوری میں، لومۃ لائم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت۔ رواہ ابن ماجہ تھا، اس امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اپنی سنن ابن ماجہ میں، اور یہ حدیث جو ہے بعد اہل تحقیق کے ہاں تو اس کی سند جید ہے، یعنی صحیح ہے، قابل قبول ہے، جبکہ بعض دیگر اہل علم نے اس کی سند کو ضعیف کہا ہے، اور ضعیف کہنے والے ان کی دلیل یہ ہے کہ سند میں عبیدہ بن الاسود مدلس اور عنان ہے، عبیدہ بن اسود راوی مدلس اور عنان ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ حدیث اعضا کے شواہد، دیگر جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو بہرحال واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب، حدیث کے الفاظ ولا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم، یہ بڑا ہی ایک پیارا اصول ہے، اس کو زبانی یاد کر لیجئے اور اس کو انڈر لائن بھی کیجئے، میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا بھی، ولا تاخذکم فی اللہ لومۃ لائم، کسی بھی معاملے میں، یا تو حدود کا معاملہ ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس بارے میں کوئی بھی ملامت کرنے والے کی، مخلوق کی ملامت اللہ کے حکم کے نفاذ میں کسی کو روکے نہیں، وہ ہے اصل مجاہد، وہ ہے اصل دیندار، صحیح ایمان پر ثابت قدم۔ تو عزیز طلباء، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے، لیسن، اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر ثابت قدم رکھتے ہوئے عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔